جب لوگوں کو نیند نہیں آتی یا اس میں دشواری ہوتی ہے تب وہ اکثر سونے کے روٹینز تلاش کرتے ہیں۔ یہ روٹینز اچھے ہیں، پر یہ ایسا ہے کہ جیسے ریٹائر ہونے کے بعد ریٹائرمنٹ کا پلان بنایا جائے۔ نیند کے وقت نیند ڈھونڈنے سے تو نیند چھپی جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ 4 ضروری روٹینز شیئر کرنے والا ہوں جس سے آپ کو سونے میں آسانی ہوگی اور بہتر نیند آئے گی۔ انٹرنیٹ پہ نیند کے حوالے سے بہت سارے ٹوٹکے ہیں، کچھ تو پورے کے پورے ہی غلط ہیں، جو کہ آپ کی نیند بہتر کے بجائے الٹا اور خراب کر سکتے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ کو انسومنیا جیسی بیماری ہے۔ ان میں سے سب سے برا ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ ہر رات ایک ہی ٹائم پہ سوئیں۔ اس سے آپ بستر پہ جلدی لیٹ جائیں گے، حالانکہ ابھی تو آپ کو نیند ہی نہیں آ رہی۔ اس سے آپ کو بیزاری اور بے چینی ہوگی اور آپ سوچتے ہی رہیں گے کہ نیند آ جائے، کیونکہ کل کا دن اتنا ضروری جو ہے۔ آج کل جو ایڈوائسز چل رہی ہیں کہ آپ کو اتنے گھنٹے سونے چاہیے، نہیں تو آپ کے دماغ پہ اثر پڑنا شروع ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، یہ سب سوچنے سے آپ اپنی بے چینی ہی بڑھاتے رہیں گے اور آپ اپنے دماغ کو ٹرین کر رہے ہیں کہ سونے کا ٹائم مطلب بے چینی اور بیزاری کا ٹائم ہے۔ تو چلیے اب پہلے روٹین کی بات کرتے ہیں۔ مارٹن ریڈ، جو کہ ایک سلیپ ایکسپرٹ ہیں، بتاتے ہیں کہ سونے کے لیے سب سے ضروری سلیپ ڈرائیو یعنی نیند کی طلب کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ دیر سے سوتے ہیں یا سارا دن سوتے رہتے ہیں تو آپ اپنی نیند کی طلب ختم کر دیتے ہیں، جس سے آنے والی رات میں آپ کو سونے میں دشواری ہوگی۔ تو یہاں ہر رات ایک وقت سونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہر صبح ایک ہی وقت پہ اٹھیں، چاہے ویکینڈز ہو یا چھٹی کا دن ہو۔ اب جیسے میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں، دونوں میں سیٹرڈے کی رات آپ دیر تک جاگتے ہیں، پر پہلی مثال میں آپ سنڈے کے دن دیر تک سوتے ہیں، لگ بھگ 12 بجے تک۔ پہلی مثال میں آپ سنڈے کے بقایا 12 گھنٹے فریش فیل کریں گے، رات کے 2 بجے تک نیند نہیں آتی، لیکن دوسرے ہی دن منڈے ہے، آپ نے جلدی اٹھنا ہے، اس لیے آپ جلدی سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ دیر سے سونے کی وجہ سے الارم بھی مس ہو جاتے ہیں اور صبح پھر افراتفری مچ جاتی ہے۔ اپنی نیند پوری کرنے کے لیے آپ شام کو سوتے ہیں، جس سے رات کو نیند نہیں آتی، پھر ٹیوزڈے خراب ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چائے پیتے ہیں یا کافی پیتے ہیں، جس سے آپ کی ویڈنسڈے کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنڈے کی رات جاگنے سے آپ کے کتنے دن خراب ہوتے ہیں۔ دوسری مثال میں آپ کسی طرح سنڈے کی صبح 7 بجے ہی اٹھ جاتے ہیں، سارا دن تھکے تھکے سے نیند میں رہتے ہیں، پر کسی طرح مینیج کر کے دن گزار لیتے ہیں۔ جیسے ہی سنڈے کی رات ہوتی ہے آپ 10 بجے لیٹ جاتے ہیں اور لیٹتے ہی نیند آ جاتی ہے، کیونکہ آپ سارے دن کے جاگے ہوئے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں۔ اس طرح آپ منڈے کو صبح جلدی 7 بجے اٹھ جاتے ہیں، آپ فریش فیل کرتے ہیں اور کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوتی، آپ کا دن بھی اچھا گزرتا ہے اور رات کو بھی آپ جلدی سو جاتے ہیں۔ اگر اسی طرح آپ ایک ہی وقت پہ سوئیں، بھلے 1-2 دن آپ دیر سے ہی سوئیں، لیکن آپ اٹھیں ایک ہی ٹائم پہ، تو اس سے آپ کی نیند کی طلب برقرار رہے گی اور آپ کو سونے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس طرح ایک وقت پہ اٹھنا زیادہ ضروری ہے ایک وقت پہ سونے سے۔ چلیے اب دوسرے اہم روٹین کی بات کرتے ہیں۔ اپنے سرکیڈیم ردم کو سیٹ کرنے کے لیے صبح سویرے کی روشنی اور شام کی مدھم اندھیرے کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں، ہم انسانوں کے ہارمونز میں پورے دن کے دوران بے تحاشا تبدیلیاں آتی ہیں۔ صبح کے وقت ہمیں ایک بڑا ڈوز کورٹیسول کا ملتا ہے، یہ ہمیں اجاگر اور جگائے رکھتا ہے، آنتوں کو بھی گردش دیتا ہے۔ پھر شام کے وقت میلیٹونن بڑھ جاتا ہے، جو کہ قدرتی نیند کا ہارمون ہے۔ ان ہارمونز کی تبدیلیاں روشنی سے سیٹ ہوتی ہیں، جس سے آپ کے جسم کو پتہ چلتا ہے کہ کب اٹھنا ہے اور کب سونا ہے۔ لیکن اگر آپ کو رات کو سونے میں مشکل ہوتی ہے تو شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو صبح کے وقت مناسب روشنی نہیں ملتی۔ سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ ہم صبح کو تھوڑی سی دھوپ سیک لیں یا ہم لائٹ تھیراپی کا استعمال کریں ایک لائٹ باکس کے ذریعے۔ چلیے اب تیسری روٹین پہ آتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ تر وقت بیٹھے رہتے ہیں یا زیادہ فزیکل موومنٹ نہیں کرتے تو آپ کی نیند کا وہ معیار نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا جسم تھکا ہوا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ عام طور پہ آفس جانے والے لوگوں میں اور بزرگوں میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کا جسم تھکا ہوا نہیں ہے تو آپ کی نیند اتنی اچھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے پاس ایکسرسائز کا کوئی روٹین نہیں ہے تو آپ اپنے دن میں تھوڑی بہت سیر، ڈانس یا فزیکل کام
کو پلان کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی نیند کو کوئی نقصان نہیں دے گا، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ نیند سے پہلے ایکسرسائز نہیں کرنی۔ چلیے اب چوتھا اور آخری روٹین کی بات کرتے ہیں، سونے کا شیڈیول۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ تھکے تھکائے آئے ہوں اور بستر پہ لیٹے ہوں، لیکن آپ کے دماغ میں دنیا کی ساری چیزیں گھوم رہی ہوں؟ شاید آپ نے کسی کو کچھ کہہ دیا ہو جس کا وہ برا مان گیا ہو، یا کوئی پریزنٹیشن ہو جو آپ نے بنائی نہیں ہو اور آپ نے صحیح سے نہیں بنائی ہو، یا کسی کی برتھ ڈے آپ کے ذہن سے نکل گئی ہو۔ یہ خیالات کی دوڑ بہت عام مسئلہ ہے اور اس سے نکلنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ کچھ لوگ میڈیٹیشن، مائنڈفلنس جیسے طریقے اپناتے ہیں تاکہ ان خیالات سے جان چھوٹ جائے، لیکن یہ اتنا اثر نہیں کرتے۔ جیسے کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو اپ ڈیٹ پہ رکھتے ہیں اور اس کو بار بار ڈیلے کرتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر آپ کا کام کاج سب چھوڑ کے خود بخود اپ ڈیٹ پہ ہی چلا جاتا ہے۔ آپ کا دماغ بھی ایسا ہی ہے، ایک کمپیوٹر کی طرح، جس کو اگر آپ نے ان خیالات کا سامنا نہیں کروایا اور ان کو ڈیلے کرتے گئے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ سونے جا رہے ہوں تو سارے خیالات اسی وقت ہی آتے ہیں اور آپ کی نیند اڑ جاتی ہے۔ تو اس کا حل کافی آسان ہے، اسے کہتے ہیں شیڈیول وری، یعنی کہ آپ نے دن بھر میں کوئی خاص ٹائم اپنے لیے مخصوص کر دیا جس میں آپ انہی خیالات کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور انہی خیالات کو پروسیس کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ ان خیالات کو اپنے ذہن سے نکالیں اور ان کو ذہن میں نہ رکھیں، اور ان خیالات کو لکھنا جنرل انزائٹی جیسے بیماری کے لیے بہت کارگر ہے، اور یہ آپ کو آرام سے سونے اور سوتے رہنے میں مدد کرتا ہے۔ دن میں کچھ ایسا وقت نکالیں جس میں آپ کا دماغ یوں ہی بھٹک سکے۔ ہر وقت مصروف رہنے سے آپ کا دماغ ان خیالات کو جمع کرتا رہے گا۔ اور سب سے ضروری بات، یہ سب سوتے وقت نہیں کرنا۔ چلیے جی، یہ تھیں سونے کے لیے 4 ضروری روٹینز۔ پہلی روٹین، ہر دن ایک ہی وقت پہ نیند سے اٹھنا۔ دوسری، روشنی کا صحیح استعمال کرنا۔ تیسری، ایکسرسائز کرنا۔ اور چوتھی، فکر کرنے کا وقت تعینات کرنا۔ اس طرح کے اور کون سے اسکلز آپ سیکھنا چاہتے ہیں، نیچے کامنٹس پہ بتائیے۔ امید ہے یہ ٹپس آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ خوش رہیے۔